اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سب کیسے ہیں؟ میرا گلا آج کل خراب ہو رہا ہے تھوڑا سا، چلے معذرت خواہ ہوں۔ اگلی آیت نمبر 18 شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 17 تک لفظی اور با محاورہ اور اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ قد تحقیق یعلم وہ جانتا ہے اللہ المعوقین روکنے والوں کو۔ المعوقین یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے معوقن یعنی روکنے والے، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لیے اخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلما علینا ہلما آ جاؤ علینا ہماری طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یاتونا اور نہ تم آؤ الباسا لڑائی میں، الا مگر قلیلاً تھوڑے، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ اسی آیت کو دوبارہ دیکھیں۔ قد تحقیق یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ المعوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے، جہاد میں حصہ لینے سے روکنے والے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ضرور جانتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، جو یہود ہیں، یہ مسلمانوں کو اور کفار ہیں جو مسلمانوں کو جہاد سے روکتے تھے۔ کفار تو کسی طور مسلمانوں کے اندر اتنی بہادری اور غیرت دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو ان کو بزدل دیکھنا چاہتے تھے اور چند دنوں میں ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دی، جہاد جیسا جذبہ دیا جس میں ان کے سامنے صرف اور صرف یا تو غازی بننے کی راہ ہے یا پھر شہید ہونے کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو اسلام کے راستے میں آنے والے لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں، والقائلین اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لاخوانہم اپنے ہی بھائیوں سے، یعنی کہ انصار سے، مدینہ کے رہنے والوں سے کہتے ہیں ہلما آ جاؤ علینا ہماری طرف، کہ کسی طرح ہو سکے تو ہماری طرف واپس لوٹ آؤ، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تمہارے مال واپس آ جائیں گے، تم جو ان پر اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہو، اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہو، ہماری طرف لوٹ آؤ، تمہیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ کام نہ آئے گا۔ ولا یاتون الباسا اور نہیں ان میں سے آتے لڑائی میں الا قلیلاً مگر تھوڑے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں ایسے کمزور ایمان کے لوگ تھے کہ تھوڑے تھے کہ جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا، ان باتوں کے سبب تھوڑے تھے جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے لڑائی سے بھاگ گئے، صرف تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ وہاں رہ گئے، باقی سب نے پیٹھ پھیری اور باقی سب نے بزدلی دکھائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں میں سے ان سب کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے میرے راستے میں آنے والے لوگوں کو جہاد سے روکا یا اپنے بھائیوں کو اس بات پر اکسایا کہ کسی طرح ہمارے پاس لوٹ آؤ، اور انہیں بزدل بنایا، اور ان میں بزدل بن جانے والوں میں سے وہ لوگ لڑائی میں آتے ہیں مگر بہت تھوڑے، یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کا اگر ساتھ دیا بھی تو بہت تھوڑے نے۔ اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر مسلمان جیت جائیں تو ہم کل کو کہیں کہ تھے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اور اگر وہ ہار جائیں تو کہیں جا کے کفار میں کہیں کہ بھائی ہم تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ یعنی کہ انہوں نے ہر دو طریقے سے چال چلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی چالوں کو سب پر ظاہر کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کی چالوں کو جان جاتا ہے۔ عشیحتن یہ وہ لوگ ہیں، عشیحتن علیکم کہ یہ بخیل ہیں تمہارے بارے میں، علیکم آپ پر، یعنی کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بہت ہی بخیل ہیں۔ کیسے کہ اگر مسلمانوں کا ساتھ دینا پڑے تب بھی یہ بخل کرتے ہیں، یعنی کہ کھل کر ساتھ نہیں دیتے، اور اگر انہیں مسلمانوں پر کسی قسم کا پیسہ خرچ کرنا پڑے تو بھی بخل کرتے ہیں، تو بھی بخیل بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس راستے سے روکتے ہیں۔ عشیحتن علیکم یہ تمہارے بارے میں تم پر بخیل ہیں۔ فائزہ پس اذا جب جال خوف آ جائے ان پر خوف، رأیتہم تو تم دیکھو گے انہیں، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف،
تو دورو گھومتی ہوئی آیونہم آنکھوں کے ساتھ، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں بخل کرتے ہیں، آپ کی ذات کے آپ کا ساتھ نہیں دیتے، مال سے کمی کرتے ہیں، مال میں بھی کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اپنے سامنے خوف دکھائی دیتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف ایسے آنکھیں گھما گھما کر دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے پریشانی کے عالم میں آ جائیں اور ان کی آنکھیں گھومنا شروع ہو جائیں، ہائے اللہ کیا ہو گیا، اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا، اور ایسے جیسے ابھی موت سامنے ہے اور ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ہاتھ بچانے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ حالات انتہائی خراب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آج ان کی جان نکلے جا رہی ہے اور ان پر بڑا خوف طاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آگے کیا کہتا ہے کہ یہاں سے آیت کو دوبارہ پلٹتی ہوں، اشیحتن علیکم کہ بخل ہیں یہ آپ کے بارے میں، فائزہ جال خوف جب آتا ہے ان پر خوف تو رائتہم آپ دیکھتے ہیں ان کو، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں علیکہ آپ کی طرف، تدورو گھماتے ہوئے آیونہم اپنی آنکھوں کو، یہ عینن کی جمع ہے آیونن، کالذی اس شخص کی طرح، یغشا کہ جس پر چھا جائے، جس پر طاری ہو جائے، علیہ اس پر، من الموتی موت، کہ جیسے کسی شخص کو موت نے آ لیا ہو یا موت کی غشی اس پر طاری ہو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ جب کسی کی جان کو قبض کرتا ہے یا روح کو قبض کرتا ہے تو اس وقت کوئی بھی انسان ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اس کی آنکھیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، اس پر انتہائی گھبراہٹ کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال میں وہی مثال پیش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جب اپنے سامنے جنگ میں کسی قسم کا کوئی خوف دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ایسے گھومتی ہیں کہ جیسے کسی شخص پر موت واقع ہونے والی ہو اور وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر غشی کھا رہا ہو، یا بھی اسے کچھ ہو جائے گا یا بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ فَإِذَا پس اذا جب ذہبا چلا جائے، الخوف ان کا خوف، پس جب ان کا خوف دور ہو جائے، سَلَقُوكُم تو وہ تم سے ملیں گے، سَلَقُوكُم تو وہ تم سے ملیں گے، بِأَلْسِنَةٍ اپنی زبانوں سے، حدادن تیز، یعنی تیز زبانوں سے تم سے ملاقات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیز جب آپس میں آپ سے ملیں گے تو تیز زبانوں سے تان زنی کریں گے، تیز آپ پر زبان درازی کریں گے۔ وہ کس طرح کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کریں گے تو آگے بڑھ بڑھ کر زبان چلا چلا کر کہیں گے ہم نے اتنے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے بوڑھوں کو گھر میں چھوڑا، آپ کا ساتھ دیا، آج تقسیم میں ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طریقے سے اپنی چال چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو ان کی زبان درازیاں اس دن کوئی کام نہ آ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی اصل چیز کو جانتا ہے، ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ کہ پھر یہ ملیں گے آپ سے زبان درازی کرتے ہوئے، اشیحتن یہ بخیل ہیں، علی الخیری پر، الخیری مال پر۔ یہاں خیر سے مراد اس قرآن مجید میں عربی میں خیر دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک بامعنی مال اور ایک بامعنی بھلائی کے، ٹھیک ہے، ان دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پہ کیا ذکر ہے کہ یہ مال کے معاملے میں آپ سے بخل کریں گے، یہ آپ سے بڑھ چڑھ کر مانگیں گے، اور جب خود خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو بالکل خرچ نہ کریں گے۔ اولئک لم یؤمنوا، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، لم یؤمنوا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ پس ضائع کر دیے، پس اکارت کر دیے، پس پکڑ لیے اللہ نے اعمالہم ان کے اعمال۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال اگر انہوں نے کچھ کیے بھی ہیں، اگر انہوں نے بظاہر ہی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے تو وہ اعمال ان کے ضائع کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، انہیں ان کے اعمال کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے، وہ خون اور وہ قربانیاں اور وہ ہماری نمازیں نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے پیچھے کیا دیکھتا ہے، ہماری نیتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ان کی نیتوں کا
بھرپور حصہ ملے گا، لیکن جن کی نیت خراب تھی ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے اکارت کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ایسا کرنا یعنی ان کے اعمال کو اکارت کرنا، ضائع کر دینا، اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیراً بہت ہی آسان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 19 میں دیکھیے، 19 نہیں 20 میں دیکھیے، یا سبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب گروہ، وہ گمان کرتے ہیں کہ جو گروہ ہیں، لم نہیں یذهبوا ابھی گئے، یعنی کہ جب انہیں کمزور ایمان مسلمانوں کو جب اس چیز کا اندازہ ہوا کہ گروہ جو ہیں لڑائی کرتے کرتے، جیسے آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی، کہ ان پر طوفانی ہوائیں بھیجی، فرشتوں سے ان کی مدد کی اور ان کو نیست و نابود کر دیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، جو کچھ بچ گئے تھے ان میں ابو سفیان سب سے سر فہرست تھا، وہ بھی بھاگ گیا۔ تو ایسے لوگوں کو جب یہ اس بات پر گمان ہوا کہ ہاں گروہ اب بھاگ گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، پھر ان کو کیا گمان ہوا، یا سبون الاحزاب، گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ الاحزاب جو گروہ ہیں، یہ احزاب لفظ جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے حزب یا حزبہ، دونوں لفظ مجھے ملے ہیں، دونوں ہی آپ کو بتا دیے ہیں۔ حزب کہ یہ وہ گروہ ہیں، الاحزاب یہ وہ گروہ ہیں، لم یذهبوا جو ابھی نہیں گئے، یعنی پہلے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں، لم یذهبوا اور اگر نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْعَذَابُ وَإِن اور اگر یاتی آ جائیں الاحزاب یہی گروہ واپس، یعنی اگر یہی گروہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو وہ کیا چاہیں گے، وہ کمزور ایمان مسلمان کیا چاہیں گے، یودو وہ چاہیں گے، لو انہم لو کاش انہم وہ ہوتے، انا بے شک ہوں وہ بادونا صحرا نشین ہوتے، یعنی کہیں صحرا میں جا کر رہنے لگتے، فل میں العرابی دیہاتوں میں، بدوؤں کے ساتھ جا کر دیہاتوں میں رہنے لگتے، کہتے کہ اے کاش اگر یہ واپس آ جائیں لشکر تو ان کی خواہش کیا ہوگی کہ یہ کسی طور یہاں سے بھاگ نکلیں، اگر اپنے گھروں کو نہیں بھی پہنچتے تو صحرا میں کہیں جا کر چھپ کر بیٹھ جائیں اور بدوؤں کی جماعت میں بیٹھ کر یہ دیکھیں، یس آلونا کہ یہ سوال کریں گے، ان انبائکم تمہارے بارے میں خبریں، یہ انبائی جمع ہے اور اس کا واحد ہے نباؤن، یعنی کہ یہ تمہارے بارے میں خبریں جمع کرنے کا کام کریں گے کہ ہاں بتاؤ تو مسلمانوں کو شکست ہو چکی، مسلمان ختم ہو چکے کہ ہم دوبارہ سے کافروں کی طرف اور منافقوں کی طرف لوٹ جائیں یا یہود سے اس کے زیادہ سے زیادہ پیسے ریسیو کر سکیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کی چاہت تو یہی تھی کہ یہ اپنے ایمان سے پلٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو آزما لیتا ہے نہ پھر وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ہی ادھر کے، تو یہاں یہ ان لوگوں کی یہی خواہش تھی، وَإِن یاتی اور اگر آ جائیں الاحزاب یہ گروہ واپس، یودو تو یہ چاہیں گے، لو انہم کہ کاش وہ بادونا صحرا نشین ہو جائیں، فل آرابی عرابیوں کے ساتھ، یہ عراب یہاں سے عراب سے مراد ہے بدو، دیہات میں رہنے والے، عرب میں دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو عراب کہا جاتا تھا اور اس کی جمع ہے اس کی واحد ہے عرابی، عربی جیسے بے چھوٹی یہ بی لگا کر ہم کریں تو یہی لفظ تقریباً اس کی املا ایسی ہی ہوگی، جس طرح آپ کو میں نے ایک املا بتائی تھی صحابہ، ہم صحابہ لفظ بولتے ہیں، صحابہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے، صحابی، ٹھیک ہے، تو ہمارے صحابی یہاں پہ العراب سے مراد ان کی واحد کیا ہو گئی، عرابی، یعنی کہ یہ لوگ کیا چاہیں گے کہ ہم صحراؤں میں رہیں اور وہاں پہ بدوؤں کے ساتھ ہوں، جیسے ہمیں تو کسی چیز کی خبر نہیں، اور اندر سے یہ کیا کریں گے، یسالونا ان انبائکم یہ تمہارے بارے میں خبریں اکٹھی کریں گے، لوگوں سے پوچھتے پھریں گے آنے جانے والوں سے، بتاؤ تو مسلمانوں کا کیا حال ہوا، بتاؤ تو ان کو ابھی شکست ہوئی کہ نہیں یا کہ ابھی قائم ہے، یعنی کہ اپنی زبان درازیاں کریں گے، وَلَوْ كَانُوا اور اگر تھے فیکم تم میں، ماں نہیں قاتلوہم ان کو قتل کیا، اور اگر تمہارے درمیان ہوں، ولو اور اگر کانو تھے یا ہوں فیکم تم میں، ماں نہیں قاتلو تو یہ لڑائی کریں گے، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، یعنی کہ یہ وہ کمزور ایمان لوگ ہیں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ شریک ہو ہی جاتے ہیں ان احزاب کے مقابلے میں تو یہ لڑائی میں تمہارے ساتھ شریک ہوئے بھی تو بہت کم ہوں گے، صرف گنتی کے جن کو گنا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اس سبق کو اختتام پر پہنچانا چاہتی ہوں، آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور امید کرتی ہوں کہ میرے بچے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اس کا اعادہ کریں گے، اس کو لرن کریں گے اور اچھے سے
اس کی تیاری کریں گے اور اس میں آنے والے احکام پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔